کہ جس بندے کو حاکم بنایا جائے، جو حکمران ہو، جس کا انتخاب کیا جائے یا بادشاہت اس کو ملے، وہ بندہ ایسا ہو جو مرد بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، صالح ہو، عورت نہ ہو۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ آج ہمارے ہاں لیڈری کا جذبہ جو ہے وہ خواتین کے اندر بھی بڑا ہے، اور جس بندے کی لیڈر کی کوئی بہن، کوئی بیٹی، کوئی ماں وہ کھڑی ہو جائے، اس کو لوگ پہنچ کر جا کر ووٹ دیتے ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ بعض لوگوں نے اس مسئلے میں تعویل کی، انہوں نے کہا کہ عورت ایم پی بن سکتی ہے، ایم این اے بن سکتی ہے، لیکن حکمران نہ بناؤ۔ نہیں، عورت کے بارے میں مطلقاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی، جن کے کاموں کی والی کوئی عورت ہو، جن کے حکمران کوئی عورت ہو۔ مسلمان پہنچ کر خواتین کو اپنا لیڈر بنا رہے ہیں۔ خواتین کے معاملے میں گمراہی ہے۔ شریعت اسلامیہ کہتی ہے عورت ذات کو ووٹ دینا جائز ہی نہیں، حرام ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے، مولویوں نے آج کل طویلیں کر لی ہیں۔ ایک کبھی وقت تھا جب مولوی فتویٰ لگاتے تھے کہ عورت کو ووٹ دینا حرام ہے، آج جب اپنی باری آ گئی تو سب کچھ جائز ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ وہی ہیں، لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، فلاح نہیں پا سکتی، جس قوم کے حکمران کوئی لیڈر کوئی عورت ہو۔ حکمرانوں کا انتخاب ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ مرد ہو۔ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں، سورہ نمل پڑھ کر دیکھیں، قرآن مجید نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی رعایا لگاتے نا، تو اپنی رعایا میں دیکھا کہ ہدہد غائب ہے۔ ہدہد ایک پرندہ غائب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی تھی، پرندوں کے اوپر، جنوں کے اوپر، انسانوں کے اور حکومت دی، جن بھی ان کے تابع کر دیے۔ حضرت سلیمان کہنے لگے ہدہد نہیں نظر آتا، ہدہد کدھر ہے؟ تو ہدہد غائب۔ کہنے لگے اگر تو کوئی صحیح ادھر اس نے پیش کیا نا قرآن کا ترجمہ، پھر تو چھوڑ دوں گا، ورنہ میں بڑی سخت سزا دوں گا ہدہد کو۔ ہدہد جب ہدہد آیا نا، ہدہد آ کر کہنے لگا کہ میں نے حضرت سلیمان سے کہنے لگا انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے کہ عورت ان کی بادشاہ ہے اور وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ معاملہ سنا نا کہ عورت بادشاہ ہے اور لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، فرمایا ان کے اوپر ہم چڑھائی کریں گے، جہاد کریں گے۔ اگر ان لوگوں نے ہماری بات نہ مانی تو پھر ان کے خلاف ہم لوگ جو ہے وہ جائیں گے، ان کے مقابلے کے اندر کھڑے ہوں گے۔ یہ تو قرآن کے بھی خلاف ہے کہ عورت ذات کی بادشاہت کو حضرت سلیمان نے بھی قبول نہیں کیا۔ قرآن کے اندر الفاظ موجود ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کوئی عورت اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتی، کہاں؟ کیونکہ عورت کا دین بھی ناقص ہے، اس کی عقل بھی ناقص ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورتوں کے اوپر حکمران ہیں، حاکم ہیں، قوی ہیں۔ یہ جو معاملات ہیں یہ عورتوں کے سپرد نہیں کیے جا سکتے، اور اگر عورتوں کے سپرد کریں گے تو بربادی ہوگی۔ آج بھی دیکھ لیں جن ملکوں کے اندر جہاں پر کوئی وزارت ہو، کوئی حکومت ہو، کوئی بھی ہو، کسی عورت کو ملے گی خرابی پیدا ہوگی، کیونکہ عورت ذات کے اندر جو ہے وہ جو کمیاں جو رکھی موجود ہے اس کے اندر یہ صلاحیتیں نہیں ہیں۔ وہ برابری والا سلسلہ یہاں پر نہیں ہے، جہاں پر اللہ نے برابری کے حقوق دیے ہیں وہاں پر برابری ہوگی۔ تو یہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں عورت ذات کی بادشاہت، حکمرانی کے بارے میں بھی الفاظ موجود ہیں۔ وہ لوگ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ جب نبی پاک نے کہہ دیا تو پھر کوئی بندہ جتنی مرضی تعویلیں کرے، لوگ کامیاب ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھ لیں عورت ذات کو ووٹ دینا بھی جائز نہیں، نہ عورت کو حکمران بنانا جائز ہے۔ چاہے جائے کہ کوئی عورت حکمران جو ہے وہ کوئی لیڈر بن کے آئے اور اس کے جا کر نعرے لگائے کوئی بندہ اور کہے کہ میں کامیاب ہو گیا، وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جن کی حکمران کوئی عورت بنے، جن کے معاملوں کی والی جو ہے وہ کوئی عورت بن جائے۔ مرد ہو، صالح ہو، نیک ہو، یہ صفات ہیں۔ صحیح العقیدہ ہو، صادق ہو، امین ہو، امانت دار ہو، خائن نہ ہو، سچا ہو، جھوٹا نہ ہو، کذاب نہ ہو، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ حکمرانوں کے انتخاب کی صفات ہیں۔ ان چیزوں کو ہم نے سامنے پہلے رکھنا ہے۔ یہ شرعی نقطہ نظر میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، باقی آپ کی پارٹی کوئی بھی ہو سکتی ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں شرعی نقطہ نظر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے نا، وہ کہتے ہیں
کہ وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جن کی حکمران کوئی عورت ہو۔